آج ہم چینی فلسفے کے اس بنیادی کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کوڈ، وہ آپریٹنگ سسٹم جس نے دنیا کی ایک قدیم ترین تہذیب کو ہزاروں سال تک چلایا ہے۔ یہ وہ گہرے نظریات ہیں جو چینی فکر کی اصل بنیاد ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بہت دلچسپ بات دیکھتے ہیں۔ مغربی فلسفے کی تاریخ کو اگر دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک دریا ہے جو بار بار اپنا راستہ بدلتا ہے، پرانی گزرگاہیں چھوڑ کر نئی بناتا ہے۔ لیکن چینی فکر وہ ایک ایسے عظیم دریا کی طرح ہے جو ہزاروں سال سے ایک ہی سمت میں، ایک ہی تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تسلسل کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور مشترکہ بنیاد ہے۔ ایک ایسا بنیادی فلسفہ، ایک ایسی سوچ جو تمام چینی مفکرین میں مشترک تھی، اور آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ لیکن یہ فلسفہ کسی پرسکون علمی ماحول میں نہیں بنا، نہیں، بلکہ یہ اس وقت پیدا ہوا جب ایک پوری تہذیب ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ یہ بحران کا نتیجہ تھا، جب لوگ اپنے وجود کی بقا کے لیے ایک نئے راستے کی تلاش میں تھے۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف زاؤ خاندان کا صدیوں پر پھیلا ہوا استحکام ہے، ایک پرامن دور، اور پھر اچانک سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد چین اپنی تاریخ کے بدترین دور میں داخل ہوتا ہے، جسے متحارب ریاستوں کا دور کہتے ہیں۔ یہ مکمل افراتفری کا زمانہ تھا۔ اور یہ صرف کوئی سیاسی بحران نہیں تھا، یہ ایک وجودی بحران تھا۔ وہ بنیادی نظریہ، یعنی آسمانی فرمان، جس کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی تھیں، وہ بالکل بے معنی ہو چکا تھا۔ پرانے عقائد، پرانی روایات اس قیامت خیز افراتفری کی کوئی وضاحت نہیں دے پا رہے تھے۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ جب معاشرے کی ہر بنیاد ہل چکی ہو، ہر چیز بکھر گئی ہو، تو ایسی مکمل افراتفری میں ترتیب کیسے تلاش کی جائے؟ امن اور ہم آہنگی کو واپس کیسے لایا جائے؟ اور اسی فکری خلا کو پر کرنے کے لیے چین میں 100 مکاتب فکر کا ظہور ہوا۔ یہ سمجھیں کہ جیسے نظریات کا ایک بڑا بازار لگ گیا تھا، ایک مقابلہ جہاں ہر کوئی چین کے اس بحران کا اپنا اپنا حل پیش کر رہا تھا۔ لیکن ان تمام ظاہری اختلافات اور بحثوں کے باوجود ان سب کے درمیان ایک خفیہ، ایک مشترکہ زبان تھی، ایک ایسا بنیادی ڈھانچہ جسے کنفیوشس کے ماننے والوں سے لے کر تاؤ مت کے پیروکاروں تک سب نے جانے انجانے میں قبول کر لیا تھا۔ تو آخر یہ مشترکہ آپریٹنگ سسٹم تھا کیا؟ اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت گہرے خیال پر ہے۔ وہ یہ کہ یہ کائنات بے جان چیزوں کا کوئی ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی حقیقت ہے۔ اس پورے نظام کی شروعات ہوتی ہے چھی سے۔ چھی وہ بنیادی توانائی ہے جس سے کائنات کی ہر شے بنی ہے، یعنی ایک پتھر سے لے کر ایک خیال تک، پہاڑ، دریا، ہمارے جذبات، سب کچھ اسی ایک توانائی کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ یہاں آ کر ذہن اور مادے کی تفریق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ چھی ساکن یا رکی ہوئی نہیں ہے، اس کی حرکت ین اور یانگ کے مسلسل رقص سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو ایسی قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم بھی، بالکل رات اور دن کی طرح یا سردی اور گرمی کی طرح۔ کائنات کا سارا نظام اسی توازن پر چل رہا ہے۔ اور پھر ین اور یانگ کے اسی تعامل سے کائنات کے 5 بنیادی عمل یا 5 مراحل جنم لیتے ہیں، یعنی لکڑی، آگ، زمین، دھات اور پانی۔ یہ دراصل وہ پیٹرنز ہیں، وہ نمونے ہیں جن کے مطابق چی پوری کائنات میں اپنا روپ بدلتی رہتی ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ 5 مراحل یونانی فلسفے کے 4 عناصر کی طرح نہیں ہیں، وہ ساکن اجزاء تھے۔ یہ چینی مراحل دراصل عمل ہیں، یعنی پروسیسز۔ مثال کے طور پر لکڑی جل کر آگ کو جنم دیتی ہے، آگ کی راکھ زمین کا حصہ بنتی ہے، زمین سے دھات نکلتی ہے اور دھات ٹھنڈی ہو کر پانی کو اپنی سطح پر جمع کرتی ہے۔ یہ ایک مسلسل اور متحرک چکر ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب ان تمام نظریات کو، یعنی چھی، ینگ یانگ اور 5 مراحل کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے تو ایک ایسا عالمی نظریہ بنتا ہے جس میں کائنات کی ہر چیز، ہر واقعہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑا ہوا ہے، کچھ بھی الگ تھلگ نہیں ہے۔
تو اس پورے نظام کی منطق بہت واضح ہے۔ دیکھیں، کائنات چھی سے بنی ہے۔ چھی کی حرکت ین اور یینگ کے چکر سے ہوتی ہے۔ اس تعامل سے 5 مراحل کے پیٹرنز بنتے ہیں، اور یہی پیٹرنز، یہی وہ چیز ہے جو انسانیت اور فطرت کو ایک ہی عظیم نظام میں جوڑ دیتی ہے، جسے ارتباطی کونیات کہا جاتا ہے۔ اور اس نظام کی وسعت کا اندازہ اس چارٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے لکڑی کا مرحلہ بہار کے موسم سے، مشرق کی سمت سے، غصے کے جذبے سے اور انسانی جسم میں جگر سے جڑا ہوا ہے۔ سب کچھ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ اسی منطق پر روایتی چینی طب، سیاست، یہاں تک کہ کھانا پکانے کے اصول بھی بنے ہیں۔ اور اس نظریے کا سب سے گہرا اور سب سے حیران کن نتیجہ یہ تھا کہ انسانی اخلاقیات کائنات پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، ایک حکمران کا کوئی اخلاقی طور پر غلط فیصلہ صرف ایک سیاسی غلطی نہیں، بلکہ یہ چھی کے بہاؤ میں خلل ڈالنے کے برابر تھا، جس کا نتیجہ قدرتی آفات جیسے زلزلوں یا سیلابوں کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ اور یہی وہ فلسفہ تھا جس نے اس افراتفری کا جواب دیا جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ اس نے ایک ایسا جامع اور مستحکم عالمی نظریہ دیا جس نے نہ صرف اس بحران کو ختم کیا بلکہ 2000 سال سے زیادہ عرصے تک چینی تہذیب کو جوڑے رکھا۔ آخر میں یہ ایک گہرا سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، اگر کسی انسان کے اخلاقی فیصلوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ موسموں کو اور فصلوں کو بدل سکیں، تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ اس کا طرز عمل کیسا ہوگا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو چینی فلسفے کے مرکز میں ہے۔